الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مع دارة القمران. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قابل قدر جناب صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور معزز مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم کھا گئے تاریخ برا ہو کر. میں آج کی اس نورانی محفل میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے. محترم حضرات، قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول ملتے ہیں. قرآن کریم جو سرچشمہ رشد و ہدایت، منبع اسرار و حکم، خزینہ رحمت و برکت اور مرکز فلاح و نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا، جو خود حافظ تھے اور حفظ قرآن کی تعلیم پسند فرماتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر اور اعلیٰ آدمی وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. معزز سامعین، اپنی مقدس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے لیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کی تائید اس طرح فرمائی کہ معصوم بچوں کے نازک سینوں میں اپنی مقدس کتاب کو محفوظ فرما دیا. تاریخ شاہد ہے کہ حفاظ کرام نے الفاظ قرآن کی حفاظت فرمائی. قرآن حضرات نے اس کے لب و لہجوں کو محفوظ رکھا. کاتبوں نے رسم الخط کا لحاظ رکھا. مفسرین و مجتہدین نے مفہوم و معانی کو صحیح رنگ میں پیش کیا، اور مدارس اسلامیہ نے تمام علوم قرآن کی حفاظت فرمائی. یہ تمام ہی اپنی اپنی نوعیت کے قرآن کے محافظ ہیں، مگر الفاظ قرآن کے رکھنے اور یاد کرنے والے کو ہی حافظ کے مبارک لقب سے ملقب و مشہور کیا گیا. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے تو آپ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ قرآن کا سینے میں جمع کر دینا اور پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. امت محمدیہ کی مت والو، قرآن حفظ کرنا باعث نجات ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے. جس دل میں قرآن کریم ہے وہ معرفت الہی کا ماحول ہے، تو پھر وہ کیوں جنتی نہیں ہو سکتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو حفظ کرائے اس کو قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح اٹھایا جائے گا. محترم حضرات، زندگی کا کون سا حصہ ایسا ہے جو قرآن سے درست نہیں ہو سکتا؟ یہی وہ قرآن ہے جب مکہ کی گلیوں میں پڑھا جاتا تھا تو راستہ چلتے مسافر رک جاتے تھے اور بغور سننے لگتے تھے. یہی وہ قرآن ہے جو جانور کو مچلنے پر مجبور کر دیتا تھا. یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ دلوں کو زندگی بخشی، سوتوں کو جگایا، روتوں کو ہنسا دیا. یہی عمر ابن خطاب ہے جو اسلام اور قرآن کے جانی دشمن، کفر کے شہدائے، اسلام کے مٹانے پر کمر بستہ اور ایسی پتھریلی زمین کے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے، لیکن جب قرآن کی بارش برسے تو پتھر کے سینے میں آب حیات بھر دیا گیا.
اسلام کی قوت دوبارہ ہو گئی. بھوتوں کے کوچے سے ہم دل پکار ہو کے چلے, بھوتوں کے کوچے سے ہم دل پکار ہو کے چلے, شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے. معزز سامعین, اس لیے اپنے دلوں میں قرآن سے محبت و الفت پیدا کیجیے اور قرآنی احکام پر عمل کیجیے. اسی مقصد کی تحت ہر زمانے میں قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے اور یاد کرانے کے لیے تعلیم گاہیں بنائی گئی اور حفظ کے اساتذہ رضائے الہی اور بقائے کلام خداوندی کے لیے بے لوث خدمات انجام دیتے ہیں. آج کے دور میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے تھوڑی دیر کے لیے مکاتب اور مدارس کے درسی ماحول میں اور دیکھتے ہیں کہ استاد اور شاگرد قرآن کے خدمت سے جنتی ماحول بنائے ہوئے ہیں اور کس ذوق شوق سے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے ہم تمام ارادہ کریں کہ ہم خود حافظ قرآن بنیں گے یا اپنے گھر میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے اور قرآن کی خدمت کرنے والے علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کی تلاوت اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی اس بات کو اردو ادب کے دنیا میں مہارت رکھنے والی شاعرہ محترمہ جناب صبا بلرام پوری کے اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. وہ فرماتی ہے, جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا, جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا. جانے کیا بات ہے قرآن تیری پاروں میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.